کاٹ کے نکال کر کے اچھی باتوں کو دبا کر کے فتن و فساد والا مفہوم نکال کر کے پورے ہندوستان کے مسلمان کو دماغ خراب کرنے کی کوشش کی. جبکہ میرا مطلب بالکل صاف ہے. جو لوگ امام حسین کی قربانی پہ پردہ ڈالنے کے لیے, اس کی سچائی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کو ایک افسانوی رنگ دے دیا, ایک ساتھ فلمی کہانی کا رنگ دے دیا, ہمیں اعتراف اس سے. حسین اعظم تو شہیدوں کے سردار, حسین اعظم تو ویروں کے امام, حسین اعظم تو صالحین کے سردار, حسین اعظم نے دنیا کو رون کر سارا کنبہ ہٹا کر اسلام بچانے کا کام کیا. حسین اعظم نے خون بہا کے اسلام کے رنگ و روغن کرنے کا کام کیا. حسین اعظم نے مدینے کی بہار, ساری عزتیں, سارا آرام چھوڑ کے کربلا کے چٹیل میدان میں بھوکے پیاسے ریت پر اپنی گردن کٹوا کے 72 سرخمیزوں کے کھا کے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا, مگر ظالم کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں دیا. زمین بچایا, اپنا ایمان بچایا, اپنا اصول بچایا. یزید ہار گیا, حسین اپنا موقف جیت گیا. یعنی حسین نے کہا تھا ظلم کا سمرتھن میں نہیں کروں گا, مرتے دم تک سمرتھن نہیں کیا. یہ تو ویر ہے, اس سے آج روشنی ملتی ہے, پوری دنیا کو روشنی ملتی ہے. مگر اس کہانی کو لوگوں نے رونے دھونے, تیجا, 40واں برسی, فرضی کربلا, فرضی امام باڑہ, مرثیہ, چھڑنی, بدھی, اس کا رنگ دے. یہ بتائیے محرم کی 10 تاریخ کو تلاوت کرنے والا, نفل پڑھنے والا, امام عالی مقام کا ذکر سننے والا کتنے لوگ ہوتے ہیں, کتنے پرسنٹ, اور باقی 90% کیا ہوتا ہے؟ ڈھول, باجا, تاشا, گاجا, شراب پینا, تاڑی پینا, ناچنا گانا, دوسروں سے چندہ کرنا, تازیہ بنانا, دلدل بنانا, گھوڑا بنانا, گھمانا, چندہ لینا, شراب پینا. یعنی ایک شہادت کی ایک عظیم تاریخ کو لوگوں نے کس قدر کھیل تماشا بنایا. 90% جو کام سماج میں ہوتے ہیں وہ سب تو تماشے والے ہوتے ہیں. یہ تو 10% ہی کام ہوتے ہیں جو نماز والا, تلاوت والا, سجدہ والا, دعا والا, فاتحہ والا. کیا رنگ خطاب ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں کہ سمجھ رہے ہیں؟ اگر سمجھ رہے ہیں تو سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے میری بات کی تائید کریں. سارے ہاتھ اٹھائیں سارے لوگ. میں نے اس جہالت کی مذمت کی, میں نے اس شرارت کی مذمت کی, میں نے اس غلط رسم و رواج کی مذمت کی. جہاں تک سوال رہا امام عالی مقام کی شہادت اور قربانی کا, میری گٹھی میں 5 سال کی عمر سے امام عالی مقام اور اہل بیت کی محبت کو شکر. جس وقت میں اعداد یا اولا میں پڑھتا تھا, اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں اپنے محلے کے 50 بچوں کو لے کر میں سنٹی اور بانس گاڑ کر کے ایک محفل سے جاتا تھا. میری امی بولتی ہے کہ اس وقت کرسی پہ تم بیٹھ جاتے تھے, سارے بچے نیچے ہوتے تھے, اس وقت تم وہاں بیان دیتے تھے. کیا بیان دیتا تھا, کیا بولتا تھا, 6-7 سال کی عمر میں کیا بولتا تھا, مگر ایک شکل قائم تھی. محرم کے موقع پر مجھ کو معلوم ہے کہ محفل میں سے جاتا تھا, میں اپنے 10 بچوں کو لیتا تھا. اس بچوں کے سامنے میں اسلام بولتا تھا, اس بچوں کے سامنے میں امام حسین کی تاریخ بولتا تھا. جو خود میں جلسوں میں جا کے جلسے 15 کلومیٹر پیدل چل کے میں جلسہ سننے جاتا, اور اس جلسے میں جو سنتے تھے وہ اپنے بچوں اور ساتھیوں کے بیچ میں بولتا تھا. یہ مجھے اہل بیت کی محبت کا پاٹ سکھائیں گے, اور یہ مجھ کو محبت اہل بیت کا درس دیں گے. میں 30 سال تک گجرات اور بمبئی کے اجلاس میں 12 دن تک عظمت اہل بیت کی فضیلت میں خطاب میں نے کیا. 12 دن تک میں نے شہید اعظم کی عظمت میں نے خطاب کیا. اور پھر وہ خطاب نمک مرچ مسالہ لگا کے رلانے والا خطاب نہیں کیا ہے, دل کو جگانے والا خطاب. امام عالی مقام کی بات سن کر صبر کرنے والا, مزاج پیدا کرنے والا میں نے خطاب کیا, تاکہ لوگ اس کہانی کو رونے چھڑنی مرثیہ کی کہانی نہیں بنا دیں. اس کہانی کو شجاعت کی, بہادری کی, ہمت کی, استقامت کی, اسٹیبلٹی کی, بریوری کی کہانی بنا دیں. جب حسین کو پڑھیں گے تو ایک چھوٹا موٹا بزدل آدمی بھی کیا بات کرتا. یہ باتیں تھیں, مگر کچھ لوگوں نے اس کو کیا بنا دیا. میرے بزرگ نے کہا کہ آپ نے غلطی کی. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہمارے بزرگ بولتے ہیں تو میں توبہ کروں گا. ہمارے بزرگوں نے کہا, ہمارے ایک شیخ نے کہا, میں نے توبہ کر لی. جب بات ختم ہو گئی تو اب وہ بات کو ہٹا کر اب تقریر کے چند جملے کو لے کے سامنے بولنا, اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ تو 90% کا تو ایک بہانہ, اصل نشانہ تو مقبولیت سے چڑ
اصل نشانہ ٹارگٹ بنانا، اصل نشانہ اپنے دو چار گروپ کو جمائے رکھنے کے لیے ایک سمجھانے والے لوگوں کی توہین کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیکھو دیکھو کون ہے، دیکھو دیکھو کون ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں بات ہو رہی تھی 90%۔ ہمارے شیخ نے کہا اگرچہ وہاں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، میرا نشانہ کچھ اور تھا، لیکن ایک شیخ نے کہا کہ میں نے کہا چلو توبہ کر۔ جب توبہ کر پھر آج ایک گھٹیا قسم کی بات ہے، ایک حدیث کی میں تشریح کر رہا ہوں، اس تشریح کو توڑ مڑوڑ کر کے یہ خبیث قسم کے لوگ ایک عالم جو کروڑوں کو سمجھا تھا، جن کی باتیں سن کر لاکھوں لوگ نمازی بنے، جن کی باتوں کو سننے کے بعد لاکھوں لوگ گناہوں سے توبہ کرتے۔ آج ایک شخص فون کر کے مجھ کو کونڈا ضلع اتر پردیش میں، اس نے فون کر کے کہا روتی کی صورت بنا کے حضرت ایسی ایسی باتیں میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ آپ کو میں کہتا ہوں کہ اگر 10 سال پہلے میں آپ کی تقریر سنا ہوتا تو جو تبدیلی آج میرے اندر محسوس ہو رہی ہے 10 سال پہلے ہو گئی ہوتی۔ یہ بہار کا دیہات نہیں، اتر پردیش کے گونڈا، وہاں کا ایک شخص تلسی پور کا، اس کو آج فون کر کے کہا، آج کی بات ہے، فون کر کے کہا کہ میں آپ کی تقریر سے اپنے اندر کتنی تبدیلی پا رہا ہوں۔ یہ تو مجھ کو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کیا مطلب، یا مطلب وہ نمازی بن گئے، داڑھی رکھ رہے ہیں، لن پھن انہوں نے چھوڑ، دنیا کی بے شمار محبت دل میں تھی، محبتیں دھیرے دھیرے دنیا سے نکل گئی۔ وہ کہنے لگے مجھ کو تو لگتا ہے کہ آپ پر اس قدر پریشر بنایا جا رہا ہے، اس پریشر کی وجہ سے کہیں اس طرح کی گفتگو آپ چھوڑ نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ چاہے ہزار کوئی کچھ بولے، جو آپ کا لبو لہجہ ہے جو سیدھے دل پہ اترتا ہے، اس جاہل نے پڑھے لکھے کم پڑھے لکھے آدمی نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کبھی اس لب و لہجے کو بدلیں گے نہیں، کیا بات ہے، اپنا تیور کبھی نہیں بدلیں گے۔ میرے جیسے لاکھوں لوگ ہیں جو آپ کے اس تیور سے اپنے سینے میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامت حضور فخر بہار حضرت علامہ مفتی شہر یار۔ میں اس بے نمازی، میں اس گٹکا خور، میں اس جاہل اللہ کی بات مانوں یا ہزارہ وہ لوگ جنہوں نے میری تقریر سن کے جو نیک بنے میں اس کی بات میں اس کا چہرہ دیکھوں، ایسا نہیں ہوگا۔ دو چار 10 تمہارے چیلے چپیٹے ہوں گے جس کی وجہ سے میرا پروگرام کینسل ہو سکتا ہے۔ آج بھی اس ماحول میں بھی ہندوستان بھر سے اتنے پروگرام آ رہے ہیں کہ اب تو پھر اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لائق میں نہیں، اتنے پروگرام آ رہے ہیں۔ اور یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب اب اس قدر گھیر لیں ان کو تاکہ ہمارے ہی دلالوں کی واہواہی ہو، اب آپ یہ سارے لوگ اس سے ختم ہو جائیں، نہیں ہوگا۔ بدتمیز نے نہیں پڑھا پورا، نماز پڑھو تب نہ پتہ چلے، حدیث پڑھو تب نہ پتہ چلے۔ تم تو دیکھتے ہو فلمیں، تم تو دیکھتے ہو واٹس ایپ، تم تو چلاتے ہو یوٹیوب 24 گھنٹے، جو مدینہ شریف جانے کے بعد بھی مدینہ کی زمین کی قدر نہ کریں، حالت احرام میں تصویر چھپا کے لاکھوں کروڑ گناہ کریں، اس خبیث کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ایک عالم جو لاکھوں کی دنیا بدل رہا اس کے خلاف کوئی زبان استعمال کرے۔ نعرہ تکبیر، سو رہے ہیں آپ لوگ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خبیث تم نے مدینہ میں مجھے بھی دیکھا تھا، کیسے میرے رات اور کیسی میری راتیں، کیسے میرے دن مدینہ میں گزرتے تھے، اور تم نے دیکھا تھا مجھ کو، اور تم کیسے راتیں گزارتے ہو مدینے میں اور کیسے رہتے ہو، وہ تم کو تمہارا ضمیر خود جانتا ہے۔ اور ایسی گھٹیا طرح کی باتیں کہاں آتے ہیں، غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں۔ بہت بڑے بڑے بزرگان دین خطاب کر رہے تھے اور دوران خطاب زبان پھسل گئی، کچھ سے کچھ لوگ بول گئے، اس کے بعد بڑے بڑے اکابر نے توجہ دلائی۔ یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس ماحول میں ہماری طرف سے بھی ہزاروں علماء کرام نے جو حمایت کی، میری گفتگو کی تائید کی، اس میں سے ایک زبردست مضمون مولانا فرحان حسن قادری کا تھا، ایک زبردست مضمون مصر سے قاہرہ سے
انہوں نے ایک مضمون لکھا، انہوں نے یہ لکھا کہ 90% کم پڑھے لکھے علماء نے مولانا شہریار کی بات ہی نہیں سمجھی. یعنی ایک